السلام علیکم۔ آج سیکنڈ ایئر تھرڈ سیم میں سے ہم شیر شاہ سوری اور اس کے نظم پر لیکچر ہوگا۔ تو شیر شاہ سوری جو تاریخ ہند میں بڑی اہمیت رکھتا ہے، یہ دور جو ہے بڑے ہی بہترین دور رہا ہے اور ہندوستانی تاریخ میں بہت ہی ترقی یافتہ دور بھی کہا جا سکتا ہے، کیونکہ شیر شاہ سوری کے دور میں جو نظم میں تبدیلیاں ہوئی تھی اور نظم میں جو بدلاؤ آیا تھا، وہ بعد کے حکمرانوں نے بھی اسی کو بنیاد بنا کر اپنی سلطنت کا نظم چلاتے رہے۔ تو شیر شاہ سوری کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ہندوستان کی تاریخ کا ایک بہترین ایڈمنسٹریٹر تھا اور ایک بہترین نظم تھا، کیونکہ وہ ایک سپہ سالار ہونے کے باوجود بھی نظم میں ماہر تھا اور مینجمنٹ میں ماہر تھا۔ تو اسی کے بارے میں تو یہ بات بتلائی جاتی ہے کہ شیر شاہ سور خاندان کا درمیانی عرصہ یا ہندوستان میں دوسری افغان سلطنت کا قیام تاریخ ہند میں بڑی اہمیت کا حامل مانا جاتا ہے۔ یعنی کہ سور خاندان کا کچھ عرصے اس سے پہلے شیر شاہ سوری سے پہلے بھی افغان حکمران تھے۔ افغان حکمران کو شکست دے کر ہی بابر نے دہلی پر اپنی مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی تھی۔ تو اس کے بعد شیر شاہ سوری نے جہانگیر کو شکست دے کر، جو مغلیہ سلطنت کا بادشاہ تھا، جہانگیر کو شکست دے کر دوبارہ افغان سلطنت قائم کی تھی دہلی میں اپنی حکومت قائم کی تھی۔ تو مورخین کا یہ خیال ہے کہ ہندوستانی تاریخ میں یہ دوسری افغان سلطنت جو ہے بڑا ہی اہمیت کا حامل مانی جاتی ہے۔ 1540 عیسوی میں شیر شاہ نے ہمایوں کو شکست دے کر دوسری افغان سلطنت کی بنیاد رکھی تھی۔ دوسرا یہاں اس لیے ذکر کیا جا رہا ہے، اس سے پہلے افغان سلطنت بادشاہ تھے، حکمران تھے، جاگیردار تھے، ان تمام کو شکست دے کر بابر نے اپنی مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی۔ تو شیر شاہ سوری نے 1540 عیسوی میں مغل شہنشاہ ہمایوں کو شکست دے کر دہلی پر دوسری افغان سلطنت قائم کرنے میں کامیاب رہا، جس کی وجہ سے ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کچھ عرصے کے لیے ہی لیکن منظر سے غائب رہی۔ یعنی کہ جس کی وجہ سے 1540 میں افغان سلطنت کی بنیاد پڑی اور شیر شاہ سوری حکمران بن گیا، تو اس کچھ عرصے کے لیے ہی صحیح لیکن دہلی سے مغلیہ سلطنت غائب رہی۔ یعنی کہ دہلی پر کچھ عرصے کے لیے مغلیہ سلطنت کا کنٹرول ختم ہو گیا تھا، مغلیہ سلطنت کی حکومت ختم ہو گئی تھی شیر شاہ سوری کی وجہ سے۔ ایک عظیم فاتح ہونے کے باوجود وہ ایک ماہر نظم بھی تھا۔ کون؟ شیر شاہ سوری ایک عظیم فاتح، ایک عظیم جرنل، اس میں جرنل کی تمام صلاحیتیں موجود تھی، اس میں فوج کی کمانڈ سنبھالنے کی تمام صلاحیتیں موجود تھی اور فوجی پالیسیوں کو اچھی طرح سے وہ سمجھتا تھا۔ اس لیے وہ ایک ماہر فاتح تھا یا ماہر سپہ سالار تھا۔ اس کے علاوہ وہ ایک ماہر نظم بھی تھا۔ اسی وجہ سے اس نے اپنی سلطنت میں جو ہے نظم میں بہت ساری تبدیلیاں کی تھی۔ تو مورخین یہ مانتے ہیں کہ یہ نظم جو ہے، یہ بنیاد جس نے شیر شاہ سوری نے رکھی تھی نظم کی، اسی بنیاد کو بعد کے حکمرانوں نے بھی اپنایا تھا، بعد کے حکمرانوں نے بھی اسی پر عمل کیا تھا۔ اپنی حکومت کی 5 سالہ مختصر مدت میں اس نے نظم کے ایک کارکرد نظام کو نشو و نما دیا تھا۔ یعنی کہ اس کا عرصہ جو 5 سال ہی رہا، 1540 سے لے کر 1545 یا 1544 تک اس کا دور رہا۔ ان 5 سالوں میں، اس مختصر عرصے میں اس نے نظم کے ایک کارکرد نظام کو نشو و نما دیا تھا، ترقی دی تھی، ارتقا دیا تھا شیر شاہ سوری نے۔ تو یہ جو اتنا بہترین نظم تھا، اتنا بہترین ایڈمنسٹریٹر تھا یہ شیر شاہ سوری، جس کو ہندوستانی تاریخ میں بڑی اہمیت کا حامل مانا جاتا ہے۔
تو اس طرح سے شیر شاہ سوری نے اپنی سلطنت کو بہت ہی خوبصورت ڈھنگ سے، بہت ہی بہترین ڈھنگ سے عوام کی فلاح بہبودی کو مد نظر رکھتے ہوئے اور فوج کی حفاظت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی سلطنت کو استحکام بخشتے ہوئے، اپنی سلطنت کی بنیاد کو مضبوط کرتے ہوئے شیر شاہ سوری نے ایک ایسا کارکرد نظام دیا تھا نظم و نسق میں کہ ایسا کارکرد نظام انجام دیا تھا، ایسا کارکرد نظام نشوما دیا تھا، آگے چل کر مغلیہ بعد کے مغل سلطنت کا نظم بھی اسی بنیاد پر رکھا گیا تھا۔ یعنی کہ شیر شاہ سوری نے جو نظم کی بنیاد رکھی تھی، بعد میں جب 1545 میں شیر شاہ سوری کا سلطنت ختم ہو گئی، دوسری افغانستان سلطنت زوال پذیر ہو گئی، تو پھر سے دوبارہ سے جو ہے مغلیہ سلطنت کا دور شروع ہوا۔ تو پھر سے دوبارہ جب یہ شروع ہوا مغلیہ سلطنت کا، تو مغلیہ حکمرانوں نے شیر شاہ سوری کے بنائے ہوئے نظم و نسق کے نظام کو ہی اپنی حکومت میں شامل کیا، اپنی حکومت اسی کی بنیاد پر چلانے لگے تھے۔ مورخین کا یہ ماننا ہے کہ اگر شیر شاہ سوری اور چند سال زندہ رہ جاتا تو شاید ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کا دوبارہ اقتدار میں آنا، دوبارہ قیام ہونا بالکل ناممکن سا تھا۔ اگر شیر شاہ سوری چند سال زندہ رہتا تو مغلیہ سلطنت دوبارہ اقتدار پہ نہیں آتی، یہ مورخین کا کہنا ہے۔ تو اتنا ماہر نظم و نسق تھا، اتنا وہ بہترین سپہ سالار تھا۔ اگر وہ اور چند سال 1544 یا 1545 کے بعد اور چند سال اگر جی لیتا، تو اگر اور چند سال اپنی حکومت قائم کر لیتا تو دہلی پر دوبارہ مغلیہ سلطنت کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا، دہلی پر دوبارہ مغلیہ سلطنت کا قیام عمل میں نہیں آتا تھا، تقریباً ناممکن سمجھا جا سکتا تھا۔ یہ اس کا نظم سے ماہرین بات ہے۔ اس کے بعد ہم دوسری جب بات کریں گے شیر شاہ سوری کی ابتدائی زندگی یا ابتدائی سوہان حیات کہیے یا ابتدائی زندگی کہیے، تو ایک ہی بات ہوتی ہے۔ تو شیر شاہ جو ہے 1472 عیسوی میں پیدا ہوا۔ شیر شاہ کی پیدائش، شیر شاہ سوری تو اس کا اصل نام تو فرید تھا۔ تو شیر شاہ سوری کی جو پیدائش ہوئی تھی 1472 عیسوی میں ہوئی تھی، اس کا اصل نام فرید تھا۔ پتہ ہے نا ہمیں شیر شاہ سوری کا اصل نام جو تھا فرید تھا۔ اس کی پیدائش 1472 عیسوی میں ہوئی تھی۔ اس کا دادا ابراہیم سور گھوڑوں کی تجارت کیا کرتا تھا، لیکن چونکہ اس کاروبار میں زیادہ منافع نہیں تھا، زیادہ موزوں مناسب آمدنی نہیں تھی، اس لیے اس نے شیر شاہ سوری کے دادا ابراہیم سور نے اس کو خیرآباد کہا، ان کاروبار کو خیرآباد کہتے ہوئے فوج میں شرکت کی تھی، فوج میں ملازمت اختیار کر لی تھی شیر شاہ سوری کے دادا ابراہیم سور نے، کیونکہ ان کا اصل جو ہے وہ افغانستان سے آئے تھے۔ ان کا جو اصل جو پیشہ تھا وہ گھوڑوں کی تجارت تھی، اس کاروبار میں زیادہ آمدنی نہیں تھی، اس کاروبار میں زیادہ مناسب آمدنی نہ ہونے کی وجہ سے اس کو خیرآباد کہتے ہوئے ابراہیم سور نے فوج میں شریک ہو گیا، فوج میں ملازمت اختیار کر لی تھی۔ شیر شاہ کا باپ حسین خان، یعنی کہ شیر شاہ کے والد کا نام جو تھا حسین خان تھا۔ اب دیکھیے اس کے یہ ہم ابتدائی زندگی کے بارے میں پڑھیں تو شیر شاہ وہ افغان سے ہندوستان آیا اور پنجاب میں ہستینیا پور کے قریب بجوار کے مقام پر سکونیت اختیار کی۔ فرید اسی مقام پر پیدا ہوا، یعنی کہ یہ افغانستان سے آیا تھا حسین خان، اور پنجاب کے مقام پر ہستینہ پور بول کے گئے۔ ہستینہ پور میں ایک گاؤں ہے، ایک موضع ہے جس کا بیجوار نام ہے۔ بیجوار میں حسین خان سکونیت اختیار کی اور وہیں پر بیجوار میں ہی شیر شاہ سوری کی پیدائش ہوئی تھی۔ اسی مقام پر اس کی فرید حسین خان کی پہلی بیوی کا بیٹا تھا، یعنی کہ حسین خان کی شاید 4 بیویاں تھیں، تو 4 بیویوں میں سے فرید جو تھا، شیر شاہ سوری جو تھا وہ حسین خان کی پہلی بیوی کا بیٹا تھا، لیکن وہ اپنے باپ کے مناسب توجہ اور نگرانی سے محروم رہا، یعنی کہ شاید اس کی ماں کا انتقال ہو گیا تھا یا پھر اس کی ماں نہیں تھی، تو شیر شاہ سوری کو اس کے باپ کی توجہ نہیں مل سکی، اس کی باپ کی نگرانی نہیں مل سکی، نگرانی میں نہیں رہا، اس لیے اس کی باپ کی توجہ سے اور اس کی باپ کی نگرانی سے وہ محروم رہا، کیونکہ حسین خان اپنی چوتھی بیوی پر فدا تھا۔
تو اس طرح سے یہ پہلی بیوی کا بیٹا ہونے کی وجہ سے حسین خان اس پر زیادہ توجہ نہیں دیا تھا اور اپنے باپ کی توجہ سے محروم تھا، باپ کی محبت سے محروم تھا، کیونکہ حسین خان کی پوری دلچسپی جو ہے اس کی چوتھی بیوی میں تھی۔ 22 سال کی عمر میں فرید کا اپنے باپ سے جھگڑا ہو گیا اور وہ یہ جونپور چلا گیا۔ 22 سال جب اس کی عمر تھی فرید کی، تو وہ اپنے اس کے حسین خان اور فرید کے درمیان یعنی باپ بیٹے کے درمیان جھگڑا ہو گیا، تو فرید نے بجوار چھوڑ کر باپ کو چھوڑ کر جو ہے کیا بولتے جونپور چلا گیا تھا اور وہاں جمال خان کے ساتھ رہنے لگا۔ اب یہ جمال خان کون ہے میں آگے بتا دوں گا آپ کو۔ تو یہ جمال خان کے پاس رہنے لگا جو کسی زمانے میں اس کے باپ کا آقا تھا۔ یعنی جمال خان جو ہے آقا سے مراد اس کا سردار، حسین خان کا سردار تھا، حسین خان کا حکمراں تھا۔ تو حسین خان جو ہے جمال خان کے پاس ملازم تھا، جاگیردار کی نگرانی میں رہتا تھا۔ تو جب باپ بیٹے کے درمیان جھگڑا ہو گیا اور بات نہیں بنی تو وہ بیجوار چھوڑ کر جونپور چلے گیا۔ جونپور میں جا کر کہاں پر پناہ لی؟ حسین خان کے آقا جمال خان کے پاس پناہ لی۔ یہاں فرید نے عربی، فارسی اور ریاضی کی تعلیم حاصل کی، بادشاہوں کی زندگیوں کا مطالعہ کیا اور جمال خان نے جلد ہی فرید اور اس کے باپ کے درمیان مصلحت کرا دی۔ اس کے نتیجے میں بہار کے ضلع شاہ آباد میں سسرام اور خواسپور کے اپنے باپ کی جاگیر کا فرید کو نائب مقرر کر دیا گیا۔ تو یہاں پہ دیکھیے جب وہ آقا کے پاس رہا تو وہاں رہتے ہوئے اس نے بادشاہوں کی زندگی کا مطالعہ کیا، حکمرانوں کی زندگی کا مطالعہ کیا، عربی تعلیم حاصل کی، فارسی تعلیم حاصل کی اور ریاضی کا علم بھی سیکھا۔ لیکن بعد میں جمال خان نے باپ بیٹے کے درمیان مصلحت کرا دی، باپ بیٹے کو ملا دیا۔ ملا دینے کی وجہ سے فرید جو ہے بہار کا جو علاقہ تھا، بہار ضلع کا شاہ آباد، بہار کی جو ریاست تھی بہار میں ضلع شاہ آباد میں سسرام اور خواص کا جو علاقہ تھا وہ علاقے کا اس کو نائب بنا دیا گیا۔ اس علاقے پر تو اصل حسین خان کی نگرانی تھی، تو حسین خان کا نائب مقرر کر دیا گیا تھا۔ اپنے باپ کی جاگیر کا نائب ہونے کے بعد فرید نے ایک ماہر نظم و نسق کی حیثیت سے اپنی واضح قابلیتوں کا اظہار کیا۔ یعنی کہ اپنے باپ کے جاگیر کی نائب کی حیثیت سے جب اس کا تقرر ہوا تو اس نے اپنی قابلیتوں کو بروکار لاتے ہوئے، اپنی قابلیتوں کو استعمال میں لاتے ہوئے اور اپنی قابلیتوں کو منواتے ہوئے اس نے ایک بہترین نظم و نسق کی حیثیت سے، ایک اچھا بہترین نظم و نسق کی حیثیت سے اپنے واضح قابلیتوں کا اظہار کیا، یعنی کہ اپنی قابلیتوں کو اب بتانا شروع کیا تھا۔ فرید کے کارکرد نظام و نظم و نسق کی وجہ سے 1497 سے 1518 عیسوی تک جاگیر سرسام اور شاداب ہو گئی۔ یعنی کہ 1497 سے لے کر 1598 تک جو سسرام کا علاقہ تھا اور خواص کا علاقہ تھا، بہار کا ضلع شاہ آباد اس کے نگرانی میں تھا، تو اس نے ان علاقوں میں اتنا نظم میں اتنی تبدیلی کی تھی کہ وہ علاقہ جو ہے سرسبز و شاداب ہو گیا، یعنی کہ بہت ترقی کرنا شروع کیا تھا۔ یہ دور جو رہا 1497 سے 1518 تک رہا، لیکن اپنی سوتیلی ماں اور اپنے بھائیوں کے حسد اور دشمنی کی وجہ سے اپنے باپ کی ہمدردی اور نائب جاگیر کے عہدے سے محروم ہونا پڑا۔ یعنی کہ اس کی سوتیلی ماں، اس کے جو سوتیلے بھائی تھے، ان کی جو حسد تھا، ان سے جو دشمنی تھی، اس دشمنی کو دیکھتے ہوئے فرید نے اپنے باپ کے نائب کی حیثیت سے جاگیر چھوڑ دی، عہدہ چھوڑ دیا اور محروم ہونا پڑا، نائب کے عہدے سے وہ محروم ہو گیا تھا۔ چنانچہ وہ ایک بااثر امیر دولت خان لودھی کے مدد سے آگرہ میں ابراہیم لودھی کی ملازمت میں داخل ہو گیا۔ اب دیکھیے یہ دولت خان لودھی کون تھا؟ ابراہیم لودھی کا سپہ سالار تھا۔ پہلی پانی پت کی جنگ میں اس کا ذکر آیا تھا، آپ لوگوں کو یاد ہوگا۔ پہلی پانی پت کی جنگ جو 21 نومبر 1526 میں لڑی گئی تھی بابر اور ابراہیم لودھی کے درمیان، تو بابر کو دعوت دینے والوں میں یہ دولت خان لودھی بھی تھا اور اس کا ماموں بھی تھا
ابراہیم لودھی کا ماموں بھی تھا عالم خان، وہ پہلے پانی پت کی ذکر ہے. تو اس میں اب یہ دولت خان لودھی جو ہے فرید کو جو ہے اپنے آقا، اپنے بادشاہ، اپنے حکمراں ابراہیم لودھی سے ملاتا ہے، اور فرید کو ابراہیم لودھی کی سلطنت میں ملازمت میں جوڑ دیتا ہے. ملازمت مل جاتی ہے، ملازمت میں داخل ہو جاتا ہے. 1520 میں جب حسین خان کا انتقال ہو گیا تو ابراہیم لودھی نے فرید کو اس کے باپ کی جاگیر عطا کر دی. یعنی کہ 1520 میں حسین خان کا انتقال ہو گیا. تو 1520 سے پہلے فرید نے ابراہیم لودھی کے بعد بطور ملازمت اختیار کر لی تھی، وہاں اپنے خدمت انجام دے رہا تھا. لیکن 1520 میں حسین خان کا انتقال ہو گیا. انتقال ہونے کی وجہ سے ابراہیم لودھی نے حسین خان کی جو جاگیر تھی، حسین خان کا جو علاقہ تھا، وہ علاقے کا جاگیردار بنا دیا فرید کو. فرید کو اس علاقے کا جاگیردار بنانا. فرید کے سوتیلے بھائی سلیمان خان نے اپنے آقا محمد خان کی مدد سے جو چون کا جاگیردار تھا، اپنی جاگیر حاصل کرنے کی کوشش کی. اب یہ سلیمان خان جو تھا وہ فرید کا سوتیلا بھائی تھا، چوتھی بیوی کا بیٹا تھا، حسین خان کی چوتھی بیوی کا بیٹا تھا. تو جب حسین خان کا جو جاگیر تھی، ابراہیم لودھی نے اس کا صدر یا اس کا جاگیردار جو ہے فرید کو مقرر کر دیا تھا. لیکن اس کے سوتیلے بھائی سلیمان نے اپنے آقا محمد خان کی مدد سے جو ہے وہ جاگیر حاصل کرنا چاہتا تھا جو ابراہیم لودھی نے فرید کو عطا کی تھی. اس جگہ کا جاگیردار بننا چاہتا تھا، اس علاقے کا جاگیردار بننا چاہتا تھا. حاصل کرنے کی کوشش کی ہے. سلیمان کو محمد خان کی تائید کا توڑ کرنے کے لیے فرید نے بہار خان لوہانی کی ملازمت اختیار کر لی. اب دیکھیے سلیمان محمد خان کا توڑ کرنے کے لیے، ان کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے یا ان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے، ان کے خلاف جانے کے لیے فرید نے ابراہیم لودھی کی ملازمت سے سبکدوش ہو کر بہار خان لوہانی، یہ بھی ایک جاگیردار تھا، ایک نواب تھا، اس کے پاس ملازمت اختیار کر لی تھی. فرید ملازمت اختیار کر لی تھی. جو جنوبی بہار میں ابراہیم لودھی کا نائب تھا، کون؟ بہار خان لوہانی بھی ابراہیم لودھی کا نائب تھا. کون سے علاقے کا؟ جنوبی بہار کا یہ نائب تھا. تو اس نے ابراہیم لودھی کے ملازمت چھوڑ کر بہار خان لوہانی کے پاس ملازمت اختیار کی. بہار خان لوہانی جو ہے ابراہیم لودھی کا نائب تھا، وہ علاقے کا نائب تھا. بہار خان لوہانی کی ملازمت کے زمانے میں فرید نے تلوار کی ایک ہی وار سے شیر کو مار ڈالا. اس کی اس بہادری میں اس کو شیر خان کا خطاب دیا گیا. یعنی کہ بہار خان لوہانی کی ملازمت کے دوران شیر خان جو اپنی تلوار سے ایک ہی وار سے شیر کا قتل کر دیتا ہے، شیر کو مار دیتا ہے، تو جس کی وجہ سے اس کو شیر خان کا خطاب دیا گیا تھا. ایک ہی وار سے شیر کو مارنا، اس وجہ سے اس کو شیر شاہ سوری کہا جاتا. شیر خان کا خطاب دیا گیا تھا. 1526 میں جب ابراہیم لودھی کو پہلی پانی پت جنگ میں شکست ہو گئی تو بہار خان لوہانی نے سلطان محمد کا لقب اختیار کر لیا. یعنی 1526 میں ابراہیم لودھی اور بابر کے درمیان پہلی پانی پت کی جنگ ہوئی تھی. پہلی پانی پت کی جنگ میں ابراہیم لودھی کو شکست ہو گئی تھی اور ابراہیم لودھی اس جنگ میں مارا گیا تھا. تو بعد میں جو ہے بہار خان لوہانی جو ہے بہار خان لوہانی سلطان محمد کا لقب اختیار کر لیتا ہے. اب ابراہیم لودھی تو رہا نہیں. ابراہیم لودھی کا جو جنوبی بہار کا علاقہ تھا وہ پہلے سے ہی کسی قبضے میں تھا، بہار خان لوہانی کے قبضے میں تھا. تو مغلیہ سلطنت پانی پت کی جنگ میں ابراہیم لودھی مرتے کے ساتھ ہی بہار خان لوہانی خود مختار ہو گیا اور کیا لقب اختیار کیا؟ سلطان محمد کا لقب اختیار کیا. اور جنوبی بہار اپنی حکمرانی کا اعلان کر دیا. میں بتایا نا کہ جنوبی بہار پر اپنی حکمرانی کا اعلان کر دیا ہے. فرید 1527 سے 1528 کے درمیان 15 مہینے تک بابر کی ملازمت میں بھی رہا. فرید جو ہے 1527 سے 1528 یعنی 15 مہینے کا جو وقفہ تھا، اس وقفے میں فرید جو ہے بابر کے پاس بھی ملازمت اختیار کر لی تھی، جبکہ وہ سلطان محمد کا اعتماد کھو چکا تھا. سلطان محمد کون تھا؟
بہار خان لوہانی تھا۔ بہار خان لوہان کے بعد یہ فرید آلریڈی ملازمت اختیار کر چکا تھا، کیونکہ اس کے سوتیلے بعد سلیمان اور محمد خان کے خلاف اقدام کرتے ہوئے اس نے بہار خان لوہانی کی ملازمت اختیار کی تھی، ان کی طاقت کو توڑنے کے لیے، سلیمان خان کی اور محمد خان کی طاقت کو توڑنے کے لیے اس نے بہار خان لوہانی کی ملازمت اختیار کی تھی۔ بہار خان لوہانی جو ہے پانی پت کی جنگ میں ابراہیم لودھی کو جیسے ہی شکست ہو گئی، جیسے ہی ابراہیم لودھی مر گیا تو اس نے خود مختار ہوتے ہوئے سلطان محمد کا لقب اختیار کیا اور جنوبی بہار کا حکمران بن گیا، یعنی کہ جنوبی بہار کے علاقے پر اپنی حکمرانی کا اعلان کر دیتا ہے۔ تو اس اسنا میں 1527 سے 1528 یعنی جو 14-15 مہینے کا جو دور رہا ہے، اس دور میں فرید نے بہار خان لوہانی کی ملازمت چھوڑ کر بابر کے پاس بھی ملازمت اختیار کر لی تھی۔ اس وجہ سے جو ہے فرید جو ہے آپ کے سلطان محمد یعنی کہ بہار خان لوہانی کا اعتماد کھو چکا تھا، لیکن وہ دوبارہ سلطان محمد کی ملازمت اختیار کرنے کے لیے بہار واپس ہو گیا۔ کون؟ آپ کا فرید جو ہے بابر کی ملازمت کو بابر کی ملازمت چھوڑ کر پھر وہ کیا ہے سلطان محمد کے پاس ملازمت اختیار کرنے کے لیے واپس بہار چلا گیا۔ 1528 عیسوی میں جبکہ وہ سلطان محمد کا اعتماد کھو چکا تھا، بہار چلے گیا تھا۔ 1528 عیسوی میں سلطان محمد کا انتقال ہو گیا۔ 1528 عیسوی میں 1528 تک ہی ملازمت اختیار کی تھی، کس کے پاس؟ فرید بابر کے پاس۔ تو وہاں سے ملازمت چھوڑ کر وہ دوبارہ سلطان محمد کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے، سلطان محمد کے پاس ملازمت اختیار کرنے کے لیے دلی سے بہار کو پہنچتا ہے۔ بہار پہنچنے تک 1528 عیسوی میں سلطان محمد کا انتقال ہو گیا تھا، اور سلطان کی بیوی نے اپنے لڑکے جلال خان کے لیے فرید کو نائب مقرر کیا۔ اب سلطان محمد کا انتقال ہو گیا تھا، تو جب وہ بہار پہنچا تو اس کی بیوی، سلطان محمد کی بیوی نے اپنے بیٹے جلال خان کی نگرانی کے لیے اور جلال خان کی رہبری کے لیے فرید کو اس کا نائب مقرر کیا تھا۔ جلال خان کے نائب کے طور پر فرید کا تقرر کی تھی سلطان محمد کی بیوی نے، جہاں جلال خان نے اپنے باپ کی جگہ جنوبی بہار کا حکمراں بن گیا تھا، یعنی کہ باپ کے انتقال کے بعد جنوبی بہار کا حکمراں جو ہے جلال خان بن گیا تھا۔ تو جلال خان کے پاس فرید ملازمت اختیار کرتے ہوئے اس کے نائب کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہا تھا۔ جلال خان کے نائب کی حیثیت سے فرید جنوبی بہار کا اصل حکمراں بن گیا۔ جلال خان کی مدد سے اور جلال خان کے نائب کی حیثیت سے فرید جو ہے جنوبی بہار کا حکمراں بن گیا تھا، اصل حکمراں بن گیا تھا۔ 1529 عیسوی میں شیر خان نے بنگال کے حکمراں نصرت خان کو شکست دی تھی، یعنی 1529 عیسوی میں شیر خان سے مراد فرید نے بنگال کے حکمراں نصرت خان کو شکست دی تھی۔ شکست دینے کے بعد جس نے شیر خان کے علاقے پر حملہ کیا تھا، یہ شیر خان کا علاقہ کون سا تھا؟ جنوبی بہار کا تھا، جو جلال خان کے ماتحت آتا تھا۔ جلال خان نے اپنے نائب کی حیثیت سے فرید کو تقرر کیا تھا، فرید کو یہ علاقہ دینا، جنوبی بہار کا علاقہ دے دیا تھا۔ تو جنوبی بہار کا علاقہ کا جو نصرت خان کو شکست دے کر جس نے شیر خان کے علاقے پر قبضہ کیا تھا، یعنی فرید کے علاقے پر قبضہ کر رکھا تھا، تو فرید نے اس کو شکست دے دی تھی نصرت خان کو۔ جنوبی بہار کے لوہانی عمرا نے شیر خان کے خلاف سازش کی اور اس کے بڑھتے ہوئے اثرات کی وجہ سے اس کو ٹھکانے لگا دینے کی کوشش کی، یعنی کہ شیر خان مطلب فرید نے جب جنوبی بہار کے علاقے پر حکومت کر لی تھی اور نصرت خان کو شکست دے دی تھی، تو شیر خان کے اس کو کامیابی کو دیکھتے ہوئے لوہانی عمرہ جو تھے، یعنی کہ جو بہار خان لوہانی کے جو عمرہ تھے یا لوہانی عمرہ تھے، وہ شیر خان کے خلاف سازشیں رچنی شروع کر دی تھی، سازشیں کرنے شروع کر دیا، اس کو بڑھتے ہوئے اثر کے وجہ سے اس کو ٹھکانے لگانے کی کوشش کی تھی، یعنی کہ فرید کو مارنے کی کوشش کی تھی یہ لوہانی عمرا نے۔ تو فرید کو راستے سے ہٹانے کے لیے لوہانی عمرا متحد ہو گئے اور اس کے خلاف سازشیں کرتے ہوئے اس کو ٹھکانے لگانے مارنے کی کوشش کی، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ کون؟ لوہانی عمرا فرید کو مارنے میں کامیاب نہیں ہو سکے اور شیر خان کی طرف سے اظہار ثانی کی خوف سے جلال خان کے ہمراہ بنگال فرار ہو گئے۔
اب دیکھیے مارنے کی کوشش کی تھی اور وہ مارنے میں ناکام رہے، تو اب اس کے خوف سے، اس کے ظلم سے اور اس کے ایذا رسانی یعنی کہ اس کی سزاؤں سے ڈر کر لوہانی عمرہ اور جلال خان بنگال کو فرار ہو گئے تھے، فرید سے ڈر کر، شیر خان سے ڈر کر، کیونکہ شیر خان کو مارنے میں یہ ناکام ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے اب ان کی باری ہے یا پھر ان کو سزائیں دی جا سکتی ہیں، ان کو اعزا رسانی کر جا سکتے ہیں، ان کو ان سزاؤں سے ڈر کر پورے جو لوہانی عمرہ تھے اور پورے جو اور جلال خان دو سب مل کر بنگال فرار ہو جاتے. اس طرح تخت شاہی شیر خان کے لیے کھلا چھوڑ گئے. اس طرح سے فرید کو بہار کا تخت بآسانی مل گیا جو 1530 میں جنوبی بہار کا سلطان بن گیا. یعنی کہ 1530 میں شیر شاہ سوری جو ہے جنوبی بہار کا سلطان بن گیا. بننے کی وجہ کیا تھی؟ عمرہ اس کے خلاف سازشیں کر رہے تھے اور عمرہ اور جلال خان اس کے خلاف سازشیں کر رہے تھے، لیکن ان سازشوں کے دوران اس کو مارنے کی کوشش کی لیکن وہ ناکام ہوئے. تو ناکام ہونے کی وجہ سے شیر خان یا فرید کہیے، شیر خان کہیے، تو اس کے ڈر و خوف سے، اس کے اعزا رسانی کے ڈر و خوف سے، اس کی سزا کے ڈر و خوف سے یہ جلال خان اور لوہانی عمرہ جنوبی بہار کا علاقہ چھوڑ کر بنگال فرار ہو جاتے ہیں. بنگال فرار ہونے کی وجہ سے جنوبی بہار کا تخت اس کے لیے آسانی سے مل گیا. جنوبی بہار پر آسانی سے وہ تخت نشین ہو گیا اور 1530 عیسوی میں وہ جنوبی بہار کا حکمران بن گیا اور خود مختار حکمران بن گیا. 1530 عیسوی میں یہ جنوبی بہار کا حکمران بن گیا. یہ تھی اس کی ابتدائی زندگی یا ابتدائی سوہان حیات جو مختصر تھی. 1472 عیسوی میں پیدا ہوا. اس طرح سے 1530 عیسوی آتے تک جو ہے وہ جنوبی بہار کا حکمران بن گیا تھا.